أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على تحية والإكرام على سيد أسل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. صلوات محمد عزیزان گرامی، معزز و محترم سامعین کرام، جیسا کہ آج ماہ محرم کی 4 تاریخ ہے اور روز بروز یہ ایام جنہیں ایام عزا کہا جاتا ہے، ہم تمام شیعان حیدر کرار امام حسین علیہ السلام کے غم کو منانے کے لیے ہمتاً کوششیں کرتے ہیں. ایسے میں مجلسیں برپا ہوتی ہیں. خداوند عالم ہمارے جسموں کو قبول فرمائے، ہماری نئی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے خلوص اور ہمارے طریقے پرساداری کو قبول فرمائے. صلوات و سلام علی حضرت. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عزیزان گرامی، یہ حدیث مبارکہ شریفہ کہ جسے میں نے اپنا سقامہ سخن قرار دیا، یہ بہت ہی مشہور و معروف اور زبازد خاص و عام ہے. ہر مذہب، ہر مسلک، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کم سے کم اس مجلس حسینی کے فیض میں اس حدیث مبارکہ کو کہیں نہ کہیں سنا ہی ہوگا کہ میرا حسین، کہ رسول گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کون ارشاد فرما رہا ہے؟ دیکھیں، قائل سے قول کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کا اعتبار بڑھ جاتا ہے، اس کی بلندی اور اس کے عوج کو اور کوئی شک و شبہ لاحق نہیں ہوتا ہے. وہ درجہ یقین اور درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے قول اپنے تمام تر مسادید کے ساتھ. عزیزان گرامی، میں اگر کہوں کوئی بات تو اس کی اہمیت ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوگی. وہی بات ایک مرجع عالی قدر کہے تو اس کی منزلت اور بڑھ جاتی ہے، اس کا وثوق اور بڑھ جاتا ہے. جہاں تک کہ یہ مرحلہ اگر انبیاء تک پہنچ جائے، نبی تک پہنچ جائے، سید المرسلین تک پہنچ جائے، خاتم المرسلین تک پہنچ جائے، ایسے میں اگر وہ کوئی قول ارشاد فرما رہا ہے، چاہے وہ کسی کے فضائل میں ہو، چاہے وہ کسی سے نسبت میں ہو، چاہے وہ کسی کی مدح میں ہو، چاہے وہ کسی کے ذم میں ہو، اس کا اعتبار سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو عزیزان گرامی، ارشاد فرمانے والی شخصیت وہ ہے کہ جس کا اللہ ضامن ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا نبی کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی نہ نازل ہو جائے. واہ واہ. تو جب خدا نے اس کے قول اور فعل کی ضمانت لے لی ہے تو اب اس کا ہر قول حرف آخر ہوگا، ہر لہجہ حرف آخر ہوگا، چاہے وہ کسی کی مدح کر رہا ہو یا کسی کی مذمت کر رہا ہو. تو عزیزان گرامی، ہرگز یہ تصور نہ ہو، ہرگز یہ شبہ ذہن میں نہ آئے کہ ایک لحظے کے لیے کہ نعوذ باللہ پیغمبر نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں ان کی شفقت کی بنا پر، الفت کی بنا پر
نسبت کی بنا پر کہ ان کے نواسے ہیں، اس لیے ارشاد فرما دیا نہیں عزیزان گرامی، بلکہ ذات امام حسین اتنی بلند و بالا ہے کہ خود پیغمبر گرامی نے ان کی طرف نسبت دینا خود کے لیے فخر سمجھا ہے۔ محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ واہ واہ واہ۔ ہم پیغمبر کی طرف نسبت دے کر خود کو سعادات، مثلا اگر ہمارا شجر نسب سعادات سے ہے تو ہم فخر کرتے ہیں۔ فخر بمانے ہی نہیں کہ کسی کو دوسروں کو نیچا دکھانا، نسبی فضل اور علمی فضل یہ تمام کے تمام، تو ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہیں یا اس طریقے کا، تو ہمارے لیے یہ شرف ہوتا ہے۔ لیکن اگر پیغمبر کسی سے نسبت دے کر خود کے لیے فخر سمجھے تو وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ تو عزیزان گرامی، آئیے ذرا اس حدیث مبارکہ کا ایک تحلیلی جائزہ لیا جائے اور اس پر کچھ گفتگو کی جائے۔ وہ یہ کہ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین مجھ سے ہے، تو جہاں تک بات یہ ہے، لیکن دوسرا فقرہ، اس میں دو فقرے ہیں، ایک فقرہ ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ظاہری عبادت پہلے والے اس جملے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، عام سا جملہ ہے، کیونکہ جد دادا اور باپ سے ہی بیٹے کی نسبت ہوتی ہے، اس کے لیے وہ وجود کے ضامن ہوتے ہیں۔ بیٹا اس وقت تک وجود میں آ ہی نہیں سکتا کہ جب تک باپ موجود نہ ہو، بیٹا اس وقت تک وجود میں آ ہی نہیں سکتا کہ جب تک باپ کا وجود نہ ہو، دادا کا وجود نہ ہو۔ تو ضروری یہ ہے کہ بیٹے کے وجود کے لیے کہ باپ موجود ہو، دادا موجود ہو، یہ عام فطرت کی بات ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو یا تو وہ معجزہ ہو سکتا ہے یا ہم اسے کہیں گے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو پیغمبر نے یہ نسبت دی، یہ تو بات صحیح ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وجود امام حسین علیہ السلام ان اصحاب طاہرہ کے ذریعے سے آیا ہے اور ان کے وجود سے آیا ہے، تو یہ بات تو کہیں نہ کہیں صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن جس میں سب سے زیادہ مشکل پائی جاتی ہے کہ وہ جناب رسول گرامی جو ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں، یہ نسبت کس طریقے سے تصور کی جا سکتی ہے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں نا کہ بیٹا موجود ہو لیکن دادا نہ ہو، یا بیٹے نواسے کی وجہ سے دادا کا وجود ظاہری موجود ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ الٹا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے، جب بات یہ آ گئی کہ وجود ایک بیٹا ایک نواسا اپنے باپ یا اپنے دادا یا اپنے نانا کو وجود نہیں دے سکتا، تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کی تعویل کریں گے کہ پیغمبر کا آخر مقصد کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، کن اسباب کے تحت پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ تو شاید اس کی کچھ وجوہات ہیں جو آپ کے بس میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے جو وجہ پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ پیغمبر گرامی نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر گرامی نے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو پہچانا اور ان کی معرفت وہ جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی معرف ہے، وہ پہچان ہے کہ ھذا حسین و فارفو ہو، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ وہ یا رسول ان کی معرفت پوری طریقے سے رکھتے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ذبح عظیم ہے۔ ذبح عظیم سے مراد ذات امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ یعنی اگر یہ ذبح عظیم یعنی امام حسین علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی بلکہ ان کی جگہ پر جناب اسماعیل در حقیقت قتل ہو جاتے، دمبا ذبح نہ ہوتا، تو اس سے یہ مشکل لازم آتی کہ پیغمبر کی نسل اور پیغمبر خود وجود میں نہ آتے، کیونکہ پیغمبر کا وجود بھی اسماعیلی نسل سے ہے، تو پیغمبر کا وجود اس ذبح عظیم پر مناسب تھا۔ اس لیے پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ کہ حسین ابن علی کی ذات یہ ہے کہ جس نے ذبح عظیم کا مرتبہ اپنے لیے
لے لیا اور نسل اسماعیل کو بچا لیا جس میں میرا نور بھی تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسری وجہ عزیزان گرامی وہ یہ کہ امام حسین وانا من الحسین کیوں کہا؟ وہ اس لیے فرمایا کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ اگر امام کی ذات نہ ہوتی، امام حسین کی شخصیت نہ ہوتی تو جناب رسول گرامی کے جانشینوں کی فہرست مکمل ہی نہ ہو پاتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ کے جانشینوں کی فہرست مکمل ہی نہ ہو پاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام ابو الائمہ ہیں، 9 اماموں کے باپ ہیں، تو ایسے میں امام کی ذات کا 9 اماموں کا باپ ہونا کہ جو سب کے سب جانشین رسول ہیں یہ حسین کی ذات پر منحصر ہے۔ اس لیے پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور میرا حسین مجھ سے ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واو جانشین محمد کے فہرست کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذات امام حسین موجود ہو درمیان۔ اس لیے اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے پیغمبر گرامی نے یہ نسبت دی ہے کہ میں حسین سے ہوں، میرا وجود، میری رسالت سب کچھ حسین سے ہے۔ اس کے علاوہ عزیزان گرامی ایک تیسری وجہ بیان کی جاتی ہے کہ وانا من الحسین کہنا پیغمبر کا یہ کس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے اور کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ وہ یہ کہ شاید پیغمبر گرامی کا اس جملے کے ذریعے سے اشارہ عالم انوار کی طرف ہو۔ توجہ عزیزان گرامی، پیغمبر گرامی کا اشارہ عالم انوار کی طرف ہو کہ یہ ظاہر میں دنیا میں گرچہ الگ ہو لیکن عالم انوار میں یہ سب کے سب نور ایک جیسے ہیں۔ پہلا دوسرے کا مصداق بن سکتا ہے، دوسرا تیسرے کا مصداق بن سکتا ہے، تیسرا چوتھے کا مصداق بن سکتا ہے۔ ان انوار میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر ایک جیسا ہے، بس کیفیتیں مختلف ہیں۔ تو عالم انوار میں یہ سب کے سب ایک ہیں، ہر ایک محمد ہے، ہر ایک حسین ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی یہ کیوں کر کہ کیسے بھئی عالم انوار میں؟ تو آئیے اس کی مختصر سی دلیل حدیث کے ساتھ ہمارا سب پڑھتے ہیں۔ تو اس میں عزیزان گرامی وہ فرشتہ کہ جو ہر روز در اہل بیت پر آتا رہا، کبھی درزی بن کر آیا، کبھی سائل بن کر آیا، کبھی جھولا جھلانے والا بن کر آیا، کبھی آیتوں کو لے کر آیا، کبھی تبریک لے کر آیا، کبھی سلام لے کر آیا، کبھی درود لے کر آیا، کبھی آیتوں کو نازل کیا، یہاں تک کہ ہر ایک مرحلے پر وہ فرشتہ کہ جو در اہل بیت کا خادم رہا ہے، لیکن جب یہ انوار مقدسہ یہ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں چادر میں تو یہی فرشتہ حیران ہے، پریشان ہونے کے بعد سوال کرتا ہے یا رب ومن تحت الکساء، اے میرے پروردگار اس چادر میں کون ہے؟ تو عجیب نہیں کہ شاید کہ سوال کرنے والا سوال کر سکتے اے جبرائیل امین، آپ تو اس در پر ہر دم جایا کرتے تھے، ہر آن جایا کرتے تھے، سفر میں حضر میں ہر مقام پر آپ ان کے ساتھ رہتے تھے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ان انوار مقدسہ کو آج پہچان نہیں رہے ہو؟ جیسے ہی جناب جبرائیل امین نے پروردگار سے یہ سوال کیا تو پروردگار عالم نے اپنی پروردگار عالم نے کہا یا ملائکتی و سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارض مدیا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیا الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین تحت الکساء۔ پروردگار نے کہا اے میرے جبرائیل، اے میرے ملائکہ، میں نے زمین و آسمان کو اس طریقے سے پیدا نہیں کیا، میں نے دریاؤں پیدا نہیں کیا، اگر میں نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے تو انہی انوار مقدسہ کے طفیل میں پیدا کیا ہے۔ ایک درود پڑھو محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انہی کے ذیل میں اور اس کے بعد کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں اور ان کے شوہر اور ان کے فرزند ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ ہم جیسے
ہم جیسے خاکی بشر، ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے خطاکار ان انوار میں فرق کیسے پیدا کر سکتے ہیں جب ایک جبریل جیسا مقرب بارگاہ الہی فرشتہ وہ انوار محمدیہ کو، انوار اہل بیت کو پہچان کر حیران رہ گیا تو ہم جیسوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہاں ہر ایک نور ایک دوسرے کا مصداق ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شاید پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد، ایک صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ جتنے بھی انوار ہیں یہ سب کے سب عالم انوار میں، ان میں کوئی افتراق نہیں، کوئی جدائی نہیں۔ یوں کہہ لیجئے جملے کو مختصر کرتے ہوئے، جب یہ نور بکھرا تو چہارتا معصومین کی شکل میں آیا، جب یہ سمٹا تو حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات پر منحصر ہو گیا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔